صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایمانی بھائیوں، کل آپ حضرات نے چھٹے پارے کے موٹے موٹے مضامین یا کہیے کہ اس کا تعارف سنا، جس میں تھوڑی سی سورہ نساء اور سورہ مائدہ تھی۔ آج 7واں پارہ اور کوشش کریں گے کہ سورہ انعام کا وہ حصہ جو 8ویں پارے میں ہے وہ بھی اس میں آ جائے۔ اس کی موٹی باتیں اور مرکزی باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کا سمجھنا آسان فرمائے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا۔ اے اللہ، جو ہم بھول گئے وہ یاد دلا دیں، اور جس سے ہم جاہل ہیں وہ ہمیں سکھا دے۔ اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی ہے۔ سورہ نساء تو مکمل سنی آپ حضرات نے، اور سورہ مائدہ بھی تقریباً سماعت فرما لی۔ البتہ اس کا ایک بنیادی مضمون تھا، وہ عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سورہ انعام کا جو مضمون ہے وہ اسی کا تکملہ ہے، اسی کا تتمہ ہے، اور یہ مشکل الفاظ رہے آپ سمجھیں کہ اسی کی تکمیل ہے، اس کے بقایا جات کو پورا کیا جا رہا ہے اور اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سورہ انعام سے پہلے دوبارہ اس مضمون کو دہراتا ہوں۔ قرآن پاک کسی بات کو رپیٹ نہیں کرتا ہے، اس کا عجیب مزاج ہے کہ جتنی مقصد کی بات ہوتی ہے اتنی بیان کرتا ہے، ایک لفظ بھی اس میں بھرتی کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کلام کو دیکھیں، دنیا کے شاعروں کو دیکھیں، کتنا زبردست شاعر نہ ہو مگر اس کے کلام میں بھی بھرتی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ الفاظ صرف اس لیے لے آتے ہیں کہ وہاں ان کو اور رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ خضر علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ آئے گا، اگر زندگی رہی، 15ویں پارے میں ہے۔ وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تفصیل پوچھتے ہیں اور خضر علیہ السلام اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تینوں واقعات کی، تو اس میں اس واقعے کی تفصیل کرتے ہیں جو انہوں نے کشتی کو توڑا تھا، اور اس کے لیے وہ فرماتے وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا کہ اس سمندر کے اس کنارے جہاں کشتی واپس جا رہی تھی ایک بادشاہ رہتا ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو چھین کر لے لیتا ہے۔ اگر ہر کشتی کو چھین کر لے لیتا ہے
تو اس کشتی کے توڑنے سے کوئی فائدہ، چونکہ اس کو انسان کی عقل سمجھ سکتی تھی کہ اس کشتی کو توڑا گیا ہے، اس کا مطلب وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہیں لیتا ہے، وہ صحیح سالم کشتی کو لیتا ہے، مگر اس کو انسان خود سمجھ سکتا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو نہیں دہرایا۔ قرآن بھرتی کے الفاظ نہیں لاتا ہے۔ یأخذ کل سفینۃ، آگے کہہ سکتا تھا قرآن سالمۃ، کہہ سکتا تھا صالحۃ، کہہ سکتا تھا صحیحۃ، لیکن یہ لفظ نہیں لگایا، اس لیے کہ انسان اس کو خود سمجھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئے گا 12ویں پارے میں، اور انشاءاللہ ہم سنیں گے، پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب بادشاہ وہ خواب دیکھتا ہے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، تو اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، اور خواب کی تعبیر کسی کو آتی نہیں، وہاں اس کے جو درباری ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو جیل میں رہتا ہے، وہ خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ بادشاہ نے اس بندے کو اجازت دی، وہ بندہ جیل میں گیا، سپرنٹینڈنٹ سے ملا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اس کے بعد ان سے عرض کیا کہ میں بھول گیا، آپ نے مجھے ایک کام دیا تھا، آپ میرے پرانے دوست ہیں، آج مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، میں اس ضرورت کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ ایسا کرنا چاہیے تھا قرآن پاک کو، لیکن نہ، قرآن پاک کیا کہے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونَ۔ ایک عرصہ دراز کے بعد ایک آدمی کو یاد آیا، اس نے کہا اوہ ایک بندہ ہے کہیں وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، فارسلون، تم مجھے بھیجو۔ آگے کیا ہوا، سب حذف کر دیا، اس لیے کہ انسان اس کو خود سمجھ سکتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سیدھا کیا مضمون ہوتا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، یوسف ایھا الصدیق، اے پیارے یوسف، اے بہت زیادہ سچ بولنے والے یوسف، ذرا ایک خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ تمام بیچ کا مضمون حذف کر دیا، اس لیے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ پھر کیا ضرورت پیش آئی قرآن پاک کو کہ ایک ہی مضمون کو اور ایک ہی آیت کو ایک ہی صورت میں ایک ہی پارے میں قرآن پاک نے 2 مرتبہ دہرایا۔ اور آگے ابھی آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بیان ہے، اس بیان کو تو قرآن پاک نے تقریباً کوئی 7 مقام پر دہرایا ہے۔ 5 مقام تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، 2 ذہن سے نکل رہے ہیں، غالباً وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن نے دہرایا، مضمون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، جتنا بھی کام کرو، جتنا بھی عمل کرو، ایک بات یاد رکھ کر کے کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز قطعا معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دے۔ کسی کی نمازیں چھوٹ جائیں، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، ممکن۔ کسی کا حج چھوٹ جائے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، ممکن۔ کسی کا روزہ چھوٹ جائے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، ممکن۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر بندوں کے حقوق دینے فرمایا وہ کبھی معاف نہیں، لیکن اگر کوئی اچانک حادثہ پیش آیا اور بندہ چلا گیا اور حقوق ادا نہیں کر سکا، قرضہ دے نہیں سکتا، تو فرمایا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو دے گا قیامت کے دن، اور یہ اس کو دے گا اور اس کا حق ادا کر دیا جائے گا۔ مگر جہاں تک شرک کی بات ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جس طرح غیرت مند شوہر بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے بسترے کے اوپر اگر کسی اور کو لائے، یہ غلطی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس مضمون کو ایک مرتبہ نہیں، پھر دوبارہ اس آیت کو لایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اور معاف کرتا لمن یشاء من دون ذلک، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے باقی گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اس کا قانون بن گیا، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سورہ نساء کا مضمون تھا، سورہ مائدہ میں اس کو پھر دہرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دہرایا، چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کو ساتھ لے کر شرک کیا، یعنی ان کو خدا کی خدائی میں شریک بنا لیا، ان کو خدا کی خدائی کا پارٹنر بنایا، ان کو خدا کی خدائی میں حصے دار بنا لیا۔ تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا کروایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شرک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. وقال المسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم نے ساری قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ ربی وربکم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. اس سے واضح کیا مضمون ہو سکتا ہے؟ جب شرک کی باری آتی ہے، وہ اللہ کا کلام جو انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے مگر قرآن جلال میں آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ویسا کلام ہی نہیں، ایک دم جلال میں آ جاتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا ہے. اور یہ مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے کہا کئی جگہ قرآن نے بیان کیا ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تیسرے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، انہوں نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم کی تعریف. کوئی پوچھے کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ کہا یہ ہے صراط مستقیم، اعبدوا اللہ ربی وربکم. اور یہی مضمون قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو سورہ مریم کے اندر دوبارہ دہرایا، اور پھر 25ویں پارے میں تیسری مرتبہ دہرایا، اور ابھی سورہ مائدہ میں پھر دوبارہ سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. فرمایا لوگوں محشر کا میدان کیسا ہے، قیامت کا دن کیسا ہے. انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا، لأی یوم اجلت، لأی یوم اجلت، کس لیے یہ دن مؤخر کیا جا رہا ہے؟ اصل فیصلے کا دن ابھی نہیں آیا ہے. ادھر رسل وقتت، جب مقرر وقت پر رسولوں کو لایا جائے گا اور پروردگار برسر محشر سب کے سامنے سارے نبیوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دی؟ اذ قال اللہ یا اذ قال الرسل، سارے رسولوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب دیا گیا؟ تو سب اس کے جواب میں خاموش، کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس وقت میں کچھ یاد نہیں، یہ محشر کا میدان ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی خوب جاننے والا ہے. یہ ابتدائی وقت کی بات ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے گا اور پھر وہ جواب دیں گے کہ ہماری قوم نے ہمیں کیا کیا جواب دیے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کو بیان کیا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا تو اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تیرے اوپر کی تھی اور تیری ماں کے اوپر کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر. اور پھر کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا باذنی، جب تو میرے حکم سے پرندوں کی شکلیں بناتا تھا، میرے حکم سے اس میں پھونک مارتا تھا، جب تم میرے حکم سے کوہڑیوں کو ٹھیک کرتا تھا، جب تم میرے حکم سے اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا، میرے حکم سے میرے حکم سے میرے حکم سے، بار بار کہنے کی ضرورت تھی؟ عقل و دانش کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، اور قرآن ویسے بھی بھرتی کے الفاظ نہیں لاتا، ایک مرتبہ لاسٹ میں کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، نہیں تھا. لیکن کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے یہ کام کرتے تھے، فرمایا نہ، بِإِذْنِي 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 بِإِذْنِي. اور تیسرے پارے میں اسی مضمون کو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بیان کیا، فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہوئی، محشر کی بات سنو. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، سارے انبیاء کرام ہوں گے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین اثنین. جب اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو جمع فرمائے گا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بطور خاص پوچھے گا کہ آپ کی قوم نے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد کسی نے آپ کو خدا بنایا، کسی نے 3 خداؤں میں آپ کو تیسرا خدا بنایا،
کسی نے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے آپ کو جنت اور جہنم کا مالک بنایا، کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ انت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے ایسا کیا تھا، کیا تو نے ایسا کہا تھا اپنی قوم سے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما قلت فقد علمتہ، جو میں نے کہا وہ تجھے معلوم ہے، میں کیا تیرے علم سے باہر ہو سکتا ہے؟ میں ان کو کیا کہہ سکتا تھا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان کو وہی کہا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا، اور تو نے مجھے کس کا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، پھر وہی بات دہرائی، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر تو ہم نے سنی اور ہم بڑے مگن ہوئے، لیکن یہاں ایک زبردست خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، میں حوض کوثر کے اوپر حوض تقسیم کر رہا ہوں گا، پانی تقسیم کروں گا، اور فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میرے ہی حوض پر پانی دیا جائے گا، اور جو میرے حوض پر پانی پی لے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا ایسے وقت میں کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور میں ان کو کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ہلما، آؤ میری طرف، لیکن بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آڑے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے اما تعلم ما احدثوا بعدک، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی باتیں پیدا فرمائیں؟ فرمایا فقلت انا ما قلت عیسی ابن ما قال عیسی ابن مریم، پھر میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم، اے اللہ اب تو جان، تیرے بندے جانے جو ان کے ساتھ تو فیصلہ کرے میرے بعد۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے بعد تم کو یہی رہ گیا تھا کہ میرے دین میں کاٹ چھانٹ کرتے رہے؟ کیا تمہیں قرآن اور میری حدیث کافی نہیں تھی کہ تم اپنی طرف سے عبادت کے طریقے بناتے رہے؟ کتنی زبردست بات ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، اور بڑی صورتوں میں اکیلی سورہ انعام ہے جو پوری کی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 یا اس سے زیادہ فرشتوں کے جھنڈ میں سورہ انعام نازل ہوئی۔ بڑی فضیلتیں ہیں سورہ انعام کی۔ اور اس وقت میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر اتنا بوجھ پڑ گیا، وحی کی وجہ سے آپ کا اتنا بوجھ ہو جاتا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صرف آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا، اسی دوران وحی نازل ہونے لگی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک ایک مرتبہ میری گود میں تھا، آپ پر وحی نازل ہونے لگی، مجھ پر اتنا بوجھ پڑا جیسے میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس اونٹنی پر آپ سوار تھے تو اونٹنی پر اس قدر وزن ہوا کہ اونٹنی زمین سے لگ رہی تھی جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سورہ انعام نازل ہوئی، اور سورہ انعام کا بنیادی مضمون یہی توحید ہے۔ لیکن سورہ انعام میں تو سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں کیا فرق ہے؟ سورہ مائدہ اور سورہ نساء کے اندر صرف تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو سورہ انعام کے اندر یہ بتایا کہ شرک کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، عرب کے لوگ کیسے شرک کرتے تھے جن کو قرآن نے مشرک کہا۔ عجیب بات ہے، یہ آج ایک بہت عجیب قسم کا مضمون آپ سن رہے ہیں۔ جن عرب کے مشرکوں کو میں اور آپ مشرک کہتے ہیں، جن کو قرآن نے مشرک کہا، جن کو قرآن نے قل یا ایھا الکافرون کہا، جن کو قرآن پاک نے شرک کرنے والے کہا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ خدا کے منکر تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پیارے اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے محض اللہ نے بنایا، کسی دوسرے نے نہیں بنایا۔ بلکہ ایک مقام پر تو کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کی یہ ساری چیزیں مسخر کس نے کی، اور آسمان سے بارش برسانے کا انتظام کس نے فرمایا، اور زمین سے گھاس اگنے اور غلہ اگنے کا انتظام کس نے فرمایا، تو یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کا سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔
تو پھر مشرک کیسے تھے, وہ شرک کیسے کرتے تھے؟ سورہ انعام کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے. فرمایا اللہ کو ایک مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, مگر اس کے باوجود کچھ اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے ہوئے تھے, کچھ اور کو بھی سمجھتے تھے کہ وہ حاجت روا ہیں اور مشکل کشا ہیں. اور میں نے کہا نا کہ جب شرک کا بیان کرنے کا نمبر آتا ہے تو قرآن کریم کا لہجہ جلالی ہو جاتا ہے. اس میں 24ویں پارے میں ہے, سورہ کون سی ہے, سورہ مومن سے پہلے سورہ صافات, سورہ صاد کے بعد کون سی صورت ہے؟ حافظ بھول گئے سارے, سورہ زمر سارے بھول گئے. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, پیارے آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی طرف میں نے وحی کر دی. اور ایک بات کھول کر کے میں نے کہہ دی, ان کو صاف صاف کہہ دی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ بھی شرک کریں گے, الیاذ باللہ, کیا ممکن ہے؟ نعوذ باللہ, خاکم بدہن, ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن نے کیا کہا؟ کہا ناممکن کو ممکن فرض کر لو, ناممکن کو ممکن فرض کرو شرک کی برائی کو سمجھنے کے لیے, ورنہ نعوذ باللہ ایسے بات ناممکنات میں سے ہے, ہو سکتا ہی نہیں ہے. کائنات بدل جائے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, لیکن ناممکن کو ممکن فرض کرو بات سمجھنے کے لیے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ کی طرف سے بھی صدور کا شرک کا صدور ہو جائے, آپ کی طرف بھی شرک کی نسبت ہو جائے گی, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو آپ کے بھی سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اوہو, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی مضمون کو سورہ انعام میں, یہاں آسان تھا میں نے اس لیے پہلے یہ سنایا, اب سورہ انعام کا سنو, یہاں اس سے بھی زیادہ جلال سے کہا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا توحید اس کا نام ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس تکلیف کو پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اس کا نام ہے شرک. اور ابھی ہم پڑھ چکے پیچھے سورہ آل عمران میں فرمایا سارے ایمان والوں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مسلمانوں, اگر میرے بجائے کسی اور سے لو لگائے بیٹھے ہو, کسی اور پر بھروسہ کر رہے ہو, کہیں اور سے مدد کی انتظار ہے, کسی اور کی طرف, کسی کالے کسی گورے کسی زندہ کسی مردہ کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے ہو, تو سنو إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا, فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, کوئی دنیا کی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ تم کو رسوا کر دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ, فَمَنْ, پھر بتاؤ نا کون ہے وہ, فمن کون ہے وہ, ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ, جو تمہاری مدد کرے گا, من بعدہ, اس کے بعد. اللہ فرماتا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے, تم بتاؤ کون کون ہے وہ, ذرا دکھاؤ مجھے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, شہید اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ گواہی دے رہا ہے, فرشتے گواہی دے رہے ہیں, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور سارے علم والے گواہی دیتے ہیں, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے. اوہو, إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اوہو, اگر وہ آپ کو نقصان دینا چاہے, کوئی ضرر پہنچانا چاہے, فلا کاشف لہ الا ہو, اور اگر وہ آپ کو خیر آپ پر خیر لانا چاہے اور وہ خیر ہی لانا چاہتا ہے, فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آیت مجھے دوسری جگہ سے ذہن میں آ رہی تھی, اسی لیے میں الجھ رہا تھا. سورہ یونس میں ہے
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے، اللہ آپ کو اشرف الانبیاء بنانا چاہے، اللہ آپ کو خاتم الانبیاء بنانا چاہے، اللہ آپ کو ساری کائنات میں اپنے بعد سب سے بلند مرتبہ دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں۔ لیکن اس دین کی کیسے تبلیغ کرنی ہے جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر گھس جائے یہ دین؟ اور سورت کے آخر میں فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیناً قیاماً ملت ابراہیم، دیناً قیاماً، یہ سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یہی تھا تمہارے باپ دادا، یہودی کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی، مکہ کے مشرک کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی۔ فرمایا یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین جس کی تبلیغ میں کر رہا ہوں، تم کہاں گھوم رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ لیکن یہاں ایک غور کرنے کا مقام ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیارے پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے۔ کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، آپ خاتم الانبیاء، آپ اشرف الانبیاء، آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا آدم بین الماء والطین وکنت نبیا، میں تو تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ پھر آپ کو جو اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کس بارے میں؟ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، وَآتَيْنَاهُ رُشْدًا، ہم نے اس کو رشد عطا فرمایا، ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے ان کو دین کی بات پہنچانے کا ڈھنگ بتایا، وہ طریقہ بتایا جس سے دلوں کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ اس طریقے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے دین کی تبلیغ کیجئے گا۔ آگے آ رہا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہیں جہاں پر اوپر کہا اوحینا الیک، کیوں بھی حافظ لوگوں، اس کے فوراً بعد کہا نا، فرمایا اس کا خلاصہ کیا ہے، اتباع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے، مگر کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے موعظت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو اس طریقے سے بحث کیجئے، ہی احسن، جو سب سے اچھا ہو۔ اوہو، ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا دین پہنچانے کا، ذرا اس کی سیر کیجئے گا۔ اب اتنے تھوڑے سے وقت میں ساری باتیں نہیں آئیں گی، ایسے بھی میں آج کچھ تھک سا گیا ہوں۔ کئی مقام پر قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، کہا اپنے باپ کو دین سمجھایا تو کس حکمت کے ساتھ، بادشاہ کو سمجھایا تو کس حکمت کے ساتھ، اور قوم کو سمجھایا تو کس حکمت کے ساتھ۔ ایک حکمت وہ آپ کے ذہن میں ہوگی، کیا کیا تھا؟ جب سب میلے میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلیے، فقال انی سقیم، فرمایا میں تو بیمار ہوں، تمہارے غم میں گھلا جا رہا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں تمہارے ساتھ، میرا دل بیمار، میں پریشان ہوں کہ تمہیں سیدھے راستے پر کیسے لگاؤں، انی سقیم، میں غمگین ہوں، میں تمہارے غم میں گھلا جا رہا ہوں۔ اور پھر رہ گئے باقی، تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو چور چور کر دیا، اور ایک بڑے کو چھوڑا، اور اس بڑے کے گلے میں کلہاڑے کو لٹکا دیا، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ہائے ہائے ہائے، یہ کس نے کیا؟ ما فعل بآلہتنا ھذا، ارے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یہ تو کوئی بہت بڑا بدبختی ہو سکتا ہے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا سب کا۔ اوہو، پھر ایک نے کہا بیچ میں، انہوں نے کہا فتى یذکرہم، ایک جوان ہے، فتح قالوا سمعنا، ہم نے سنا ایک جوان ہے وہ ان کا کبھی کبھی ذکر کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ذرا اس کو بلاؤ وہ بتائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فعل من فعل، کیا جس نے کیا، کبیرہم ھذا، بڑا تو یہ ہے، اس سے پوچھ لو کیا چکر ہے، اور بلکہ ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ حشر کیا کس نے ہے، بڑا یہ ہے، کلہاڑا اس کے گلے میں ہے، کہیں اس نے تو نہیں کوئی چکر چلایا۔ اوہو، قرآن کہتا ہے سب سر نیچے کر لیے، انہوں نے کہا ہماری عقلوں پر پتھر پڑے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ کیا وجہ چکر ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم اس سے کیسے پوچھیں،
یہ کہ بولتے تھوڑے ہیں؟ کہا جب بولتے نہیں تو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے سمجھا ہوا ہے؟ اتنی عقل نہیں تمہاری کام کرتی؟ وہ مضمون آگے کا ہے، انشاءاللہ وہاں آئے گا، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو عرض کر دیا کہ آپ کو یہ مضمون سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہاں ایک حکمت بیان کی، فرمایا ساری قوم کو جمع کیا، چندرما والوں کو، سوریا والوں کو، سورج بنسیوں کو اور چندر بنسیوں کو، سب کو جمع کیا۔ آج والے ہیں نا وہ اپنا نام جو سورج کو پوجتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ وہ سورج بنسی، ان کو بھی اکٹھا کیا، کچھ سورج کے پجاری، کچھ چاند کے پجاری، کچھ ستاروں کے پجاری، اور پھر ان کو دین کی بات کس طرح سمجھائی۔ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی، فرمایا جب رات تاریک ہو گئی اور ستارے نمودار ہوئے، را کوکبا، قرآن نے کہا ایک ستارہ نمودار ہوا۔ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی خاص ستارہ تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مراد ہے سارے ستارے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ را کوکبن قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ بولو کہنا کیا چاہیے تھا؟ بولو، نہیں سمجھ؟ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا رب ہے، تمہارے کہنے کے مطابق یہ تمہارا رب ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تمہارا رب ہے تو لوگ کہہ دیتے کہ ہاں تقسیم تو ہو گئی نا، کہ ہمارا رب علیحدہ ہوا اور تیرا رب علیحدہ ہے، تو مان یا نہ مان ہمارا تو ہے ہی ہے۔ کہا نا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور یار مان لیتا ہوں میں بھی تمہاری پارٹی کا آدمی بنتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آؤ اس پر ذرا غور کرتے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال انی لا احب الافلین، کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا ہوں، جب یہ ڈوب گیا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند نکلا، چاند والوں کو مخاطب کیا، آؤ یار اس پر غور کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، یا یہ نہیں کہا کہ تم اس کو رب کہتے ہو، کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اوہ، بات ایک یاد آئی، بعض لوگوں کو بڑی زبردست ٹھوکر لگی یہاں پر، نعوذ باللہ، عجیب قسم کی، اور عجیب بات کہہ بیٹھے، کہنے لگے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو وہ خود شک میں پڑے ہوئے تھے۔ خاکم بدین اللہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے نبوت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے رکھی تھی۔ سارے انبیاء چھوٹے گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں۔ کیسے، کیا بات کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بات صرف سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ حکمت ہے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد مجھے اور آپ سب سے کہا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت یوں دو، پتھر مارو تو لگے پھول برسائے جا رہے ہیں، اور تم پھول مارو اور ایسا لگے جیسے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گھس گئے، کہا یار اس پر غور کرتے شاید یہ ہمارا رب ہو۔ جب یہ ڈوب گیا، فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا لوگو اگر تم گمراہ ہو گئے ہو تو اس میں حیرت بھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو واقعی بڑا چمک رہا تھا، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ ارے آیت خود بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے نہیں، اشارہ کر دیا کہ تم گمراہ ہو، میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے ہدایت دی، ورنہ یہ تو بڑا چمک رہا تھا، یہ تو آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس میں کچھ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہو۔ اور صبح ہوئی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، هذا ربي هذا اکبر، کہا یہ ہوگا یار، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا، چاند سے بھی بڑا، ستاروں سے بھی بڑا سورج نکلا صبح کو، یہ ہوگا رب۔ فلما افلت، اور جب وہ ڈوب گیا نا تو پھر جلال سے فرمایا فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے چہرہ موڑا اور ایک کی طرف چہرہ پھیر دیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اللہ خود کہتا ہے تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری حکمت تھی، ہمارا طریقہ تھا لوگوں کو توحید سمجھانے کا، آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور آخر میں پھر ایک عجیب ڈانٹ پلائی سارے لوگوں کو مخاطب کر کے، فرمایا او لوگوں اور قیامت تک آنے والوں کان کھول کر کے سنو، لَإِنَّ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ لَإِنَّ أَشْرَكُوا، اگر ان نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو اس کے عمل بھی سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، ہمارے علاقے والے تو کہتے ہیں کوئی بھی برا کام ہو نا، کہتے ہیں اس میں کوئی خاص برائی نہیں، تھوڑی جی شرک ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تھوڑا سا شرک ہے، یوں کہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں پیش آیا، مکان گرا سارے کے سارے مر گئے، ہائے ہائے، بڑا مسئلہ نہیں پیش آیا، چھوٹا سا ہی مسئلہ ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، جینا تیرے لیے، مرنا تیرے لیے، اور اس میں کوئی ہمارا مطلوب نہیں، کوئی ہمارا مقصود نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مکہ کے مشرکین کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ ان میں سے کچھ نے تو اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ کیسے تفسیر فرمائی؟ وہ یہودی عملی تفسیر، صحابہ کر کے تفسیر کرتے تھے، ہم تو بول کر کرتے ہیں نا، وہ کر کے تفسیر کرتے تھے۔ کیسی تفسیر کی؟ یہودی سے لڑائی ہوئی، اس کو گرا دیا، لیکن جب اس نے منہ پر تھوک دیا تو چھوڑ دیا، وہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اب بالکل گلا کاٹنے والے تھے، لیکن وہیں چھوڑ دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ؟ فرمایا اب تک سارا کام اللہ کے لیے تھا، اب جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے دل میں، میرے اندر غصہ آیا، تو ہو سکتا تھا کہ یہ نفس کے لیے ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم اور پہلے محتمم اور پہلے صدر مدرس اور پہلے شیخ الحدیث بیان فرما رہے تھے۔ فلسفے کے اوپر زبردست مضمون چل رہا تھا، ایک بہت بڑے فلسفی عالم آئے تو ان کے شاگردوں کی خواہش ہوئی کہ اب ہمارے استاد ذرا ڈٹ کر بیان کریں تاکہ پتہ چلے اس کو کہ ہمارے استاد کیسے ہیں۔ بس جیسے نظر پڑی تو انہوں نے کہا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی اور بڑے بڑے انہوں نے گھیر لیا، حضرت آپ نے تو ناکی کٹوا دی، یہی تو موقع تھا بیان کرنے کا۔ فرمایا دل میں میرے بھی آیا تھا، لیکن اچانک مجھے جھٹکا لگا کہ اب تک تو اللہ کے لیے بیان تھا، اب غیر اللہ کے لیے ہو جاتا، اب غیر اللہ کے لیے ہو جاتا۔ مولانا بیان فرما رہے، نہ لمبا ہو جائے گا بات، پھر سناؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ مکہ کے مشرک کیسی شرک کرتے تھے، تھوڑی سی اس کی ایک جھلک دکھائی قرآن پاک نے، پہلے تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی۔ جب اللہ کے دین کو بندہ چھوڑتا ہے تو کس کس در کے اوپر بھٹکتا ہے، کیسا کیسا گمراہ ہوتا ہے۔ قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا۔ ایک عقیدہ سنو، کہتے ہیں کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف مرد تو کھا سکتے ہیں، عورتوں پر حرام، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ یوں جنے تو حرام اور یوں جنے تو نہ حرام۔ اور سب سے بڑی بات وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ مکہ کے مشرکوں کی تھوڑی سی شرک کا نا قرآن نے ایک جھلک دکھائی، کیسی شرک کرتے ہیں۔ فرمایا زمین سے غلہ ہم اگاتے ہیں اور دکان سے پیسہ نفع ہم دلواتے ہیں، پیسہ ہم دلاتے ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی روزی پہنچتی ہے ہم دیتے ہیں، لیکن جب روزی گھر میں پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ وھذا لشرکائنا۔ کون کہتا ہے وہ خدا کے منکر تھے؟ خدا کو مانتے ہیں اور خیرات نکالتے ہیں تو اس کے دو حصے کہتے ہیں، کہتے ہیں ھذا للہ وھذا لشرکائنا۔ اس خیرات کے دو حصے، آدھا اللہ کا اور آدھا غیر اللہ کا، ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا۔ اور قرآن نے بیان کیا اور بھی عقلی دیکھو، اگر یہ دو ڈھیریاں ہیں نا غلے کی، اگر یہ آپس میں مل جائیں تو کہتے ہیں کہ جو اللہ والی غیر اللہ میں مل گئی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، یہ رہنے دو غیر اللہ میں۔ اور اگر غیر اللہ والی ادھر مل جائے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بیڑا غرق کر دیں گے، یہ تو سارا ڈال دو اب ادھر ہی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا بِزَعْمِهِمْ۔ کیا عجیب عقیدہ ہے ان کا، اللہ اکبر۔ اس سب کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔
اور مولانا جوہر کی زبان میں یہ ترجمہ کروں اس کا اور بات ختم کروں، آج آپ تھک گئے، مضمون لمبا ہو گیا، میں مختصر کرنا چاہتا تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، کہو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، سب سے دشمنی مول لی میرے لیے۔ اس نے کہا نہ وہ ایک ہی ہے، سب ناراض ہو گئے، اس نے کہا ہوتے تو ہوتے رہو، میں اس کی توحید پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔